اس نے لمبے گھڑیالے بالوں کو کھلا چھوڑ کر پشت پر گرایا، سیاہ آنکھوں میں بھر بھر کاجل ڈالتے ہوئے مسکارے سے پلکوں کو سجاتے اس نے پورے وجود میں خاموشی بڑے زور سے بولی تھی۔ نوٹ پنک شیڈ کی لپسٹک لگاتے ہوئے اس نے اپنی فائل کو فائنل ٹچ دیا تھا۔ کل وہ جب سارے لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو کال آئی تھی۔ کمرے میں بھی تارا بھی تھی، جو منہ ہاتھ دھو کر محض لپسٹک لگا کر تیار ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تارا اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اس نے ان نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے جھک کر ہیلز پہنی، شفون کا دوپٹہ گلے میں ڈالا اور شال کو شانوں پر لپیٹ کر دونوں بازوں پر ڈالا تھا اور گردن اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ بل کھاتی ایک لٹ کالر بون کو چھو رہی تھی۔ وہ کس قدر پر اعتماد، نفیس اور خوبصورت دکھتی تھی اور اسے پوری تقریب میں ایسا ہی دکھنا تھا۔ پرفیوم اٹھا کر اس نے گردن پر سپرے کیا تھا اور مڑ کر الماری سے ایک گفٹ نکال کر بیگ میں رکھا اور تارا نے کہا اسے جاؤ دیکھو امی ابو تیار ہیں، وہ کب کے تیار ہیں، بس آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تارا ایک تیز نظر اس پر ڈال کر کھڑی ہو گئی تھی اور کل آنے والی کال عبدالمالک نے سنی تھی۔ سن کر وہ اتنے خاموش ہو گئے تھے کہ سب چونک ہی گئے تھے۔ کیا ہوا خیریت ہے؟ رقیہ نے پوچھا۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر ادا کو دیکھا تھا۔ انہوں نے جو کہا اسے سن کر رقیہ جو چونک کر ایک دم آگے ہو کر بیٹھی تھی، ڈہ کر صوفے کی پشت سے جا لگی۔ تارا نے ہاتھ سے اپنا منہ کھلنے کو ڈھانپا اور ادا اتنی خاموش تھی کہ خاموشی اپنے پورے معنوں کے ساتھ اس کے وجود میں گونجتی تھی۔ سفید پردے برابر ایک سی فائل کے ساتھ گرے ہوئے تھے اور جن کے آگے گولڈن فریم پر سفید اور پنک پھولوں کے ساتھ باٹل گرین پتوں کی زبائش تھی۔ اس پھولوں سے سجے فریم کے آگے سفید ہی کاؤچ پڑا تھا۔ انتظام اوپن ایئر میں تھا۔ سبززار میں جا بجا مہمانوں کے لیے سفید صوفے لگے ہوئے تھے۔ آنکھوں پر کاغذ گلاسز لگائے ہوئے وہ اسٹیج کے سب سے قریبی صوفے پر برجمان تھی۔ گردن موڑے وہ کپل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سفید شلوار سوٹ کے اوپر ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے کلنگ ڈاپر لکس کے ساتھ موجود تھا۔ عرشیہ ٹی پنک کامدار گھیرے والی میکسی میں ملبوس تھی۔ لمبے ڈائیڈ بالوں میں لوز کرلز تھے جو گردن کے دونوں اطراف سے شانوں پر گرے ہوئے تھے۔ گلے میں صرف ایک نیکلس تھا۔ کانوں میں اسٹڈز تھے۔ ایک کلائی پر گھڑی اور دوسری کلائی خالی تھی۔ عام دلہنوں کے برعکس اس کے ماتھے پر سلوٹیں تھیں۔ ہونٹ خفگی سے انداز میں بھیجے ہوئے تھے۔ تقریب کا آغاز ہو چکا تھا اور وقت کے ساتھ عبدالرزاق اور عرشیہ کے ساتھ ڈاکٹر احتشام آ کر بیٹھے تھے۔ ماں کی وفات ہو چکی تھی۔ عبدالرزاق نے اسے انگوٹھی پکڑائی۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے انگوٹھی کو مٹھی میں پینچ لیا اور اس نے سامنے دیکھا اور پھر اپنی بند مٹھی کو ہاتھ کی ہتھیلی میں کچھ زور سے چبھا تھا۔ نہ صرف ہاتھ میں بلکہ اس کے دل میں بھی کچھ شدت سے چبھا تھا۔ وہ کیا تھا؟ کوئی احساس یا پھر محبت؟ وہ محبت تھی اور رہے گی۔ وہ جانتا تھا اس کسک کو، اس چبھن کو اس نے خود میں اپنے لیے چنا تھا اور پھر اس نے اس خاردار چنے تھے اور اس نے خود اپنی راہ مشکل بنائی تھی اور نظریں موڑ لی تھی۔ اس کے حلق کے نیچے کچھ اترا تھا۔ عرشیہ نے اسے انگوٹھی پہنا دی تھی۔ تالیوں کا شور بجا اور اسی شور میں عرشیہ نے رنگ پہنائی تھی۔ ایک گہری سانس بھر کر اس نے مسکرا کر سامنے بیٹھے باپ کو دیکھا۔ عبدالرزاق کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور پھر انہوں نے ایک دم اسے گلے سے لگا کر ماتھا چوم لیا تھا۔ اس قدر ضبط، اتنا تحمل، اتنی برداشت، اتنا بولڈ فیصلہ! واللہ بہت عبدالرحمن، واللہ تم کیا کھاتے ہو؟ اور پھر مہمان باری باری اپنے گفٹس اور خیر خواہی کے کلمات سے نئے بننے والے کپلز کو نواز دے رہے تھے۔ اس نے ایک دم اپنی جگہ چھوڑی، شال کو کونے سے پکڑ کر کندھے کے گرد لپیٹا اور لبوں پہ مسکراہٹ سجائے گردن اٹھائے وہ اسٹیج کی طرف بڑھی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ بخت عبدالرحمن کے جبڑے بھیجے تھے۔ یوں محسوس ہوا کہ کوئی جسم کی تمام رگوں کو کھینچ رہا ہے۔ یہ دوسرا مشکل ترین مرحلہ تھا۔ مبارک ہو، اس نے مسکرا کر بخت سے کہا تھا۔ سر کو ہم دے کر اس نے ایک گفٹ بیگ کھولا۔ وہ ایک بریسلٹ تھا۔ جھک کر بریسلٹ عرشیہ کی کلائی میں پہناتے ہوئے اس نے کہا، میری دلی دعا ہے کہ یہ رشتہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہو۔ آپ نے ایک بہت اچھے شخص کا انتخاب کیا۔ بخت کے کانوں نے وہ جملہ سنا اور اس کے ناک کے نتنوں سے ہوتی ہوئی مرچ جیسے کوئی چیز لہر کی صورت میں پورے جسم میں پھیلی تھی۔ دونوں بیک وقت ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ اے وقت، تم پیچھا کرتے ہو میرا۔ دشت کے جھنڈ میں ناراضی اور نامہرباں انداز میں ایک تکلیف دہ احساس کے ساتھ گزرے ہوئے کل کی غلطیوں پر اڑا دیتے ہو میرے پاگل خوابوں کو، جیسے وہ قلعے ہوں مٹی کے۔ کسے معلوم تھا قدیم سچائیاں ایسی آسانی سے منہدم ہو سکتی ہیں؟ تو پھر ایسی بے دردی سے کیوں ہنستے ہو مجھ پر؟ میں نے وہی ٹھوکر کھائی ہے جہاں
تم بھی غلطی پر تھے اور میں تو اپنی عقیدت پر اندھے پن میں بس تمہارے ہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ ہاتھ میں مشروب کا گلاس پکڑے کونی ریلنگ پر ٹکائے وہ اونچائی پر واقعی سبزے زار سے نیچے جھانک رہی تھی۔ بخت نے دور سے اسے دیکھا اور پھر اپنے لیے مشروب کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس تک آیا اور قدموں کی چاپ سن کر ادا نے مڑ کر دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ وہ بھی مسکرایا مگر اس کی مسکراہٹ میں اتنی افسردگی تھی کہ جتنی قبر پر پھول رکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے حیران کیا بخت، اس حیرانی سے زیادہ پرلطف شے اور کوئی نہیں۔ اس کے قریب آ کر کھڑے ہونے پر ادا نے کہا۔ بخت نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند لمحے یوں ہی گزرے کہ دونوں میں سے کسی نے پلک نہ جھپکی تھی اور پھر رخ بدل کر سیدھا ہوتے اس نے مشروب کا گھونٹ بھرا تھا، یوں کہ بخت کا چہرہ بیرونی منظر کی طرف تھا اور ادا کا رخ بخت کی طرف تھا۔ تاک تاک کر حملہ کر رہی تھی، حملے ان کے آپ کے الفاظ لوٹا رہے ہوں اور میرے پاس ان الفاظ سے زیادہ اچھے الفاظ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ عرشیہ کو وہ بریسلٹ کیوں دیا آپ نے؟ بخت کہتے ہوئے مڑا تو ماتھے پر 2 بل تھے۔ وہ اس کی زیادہ حقدار ہے، یہ فیصلہ آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ اور ادا عبدالمالک کا دل دھک کر رہ گیا۔ کسی کے تحفے کی یہ قدر ہے؟ ادا مزاج میں برہمی نہیں تھی، عجیب یاسیت تھی۔ یہ قدر ہی تو ہے بخت، میں نے اپنی سب سے قیمتی شے اس ہستی کو دی جو میرے سب سے عزیز شخص سے وابستہ ہونے جا رہی ہے۔ ہاں، اس نے ہاتھ فضا میں یوں بلند کیا جیسے بہت بے بس ہو۔ اچھی قدر کی، دل ہی مسل دیا تمہارے لیے ادا، صرف تمہارے لیے۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں نے وہ ایک دم ہونٹ بھیج کر چپ ہو گیا۔ بخت پلیز برا نہ مناؤ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں اس قدر برا لگے گا۔ میں نے تو بس لاچار سی ہو کر اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر پھر کہا، تمہارا تو مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ میں اپنی زندگی دے کر بھی نہیں اتار سکتی، وہ کہہ رہی تھی اور بخت کا دل جیسے اسی کے پیر تلے آیا تھا۔ اس نے تقریب سے ادا کو دیکھا۔ یہی تو میں نہیں چاہتا تھا۔ اسی ایک ہی شے سے بچنے کے لیے آج وہاں اس اسٹیج پر اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے میں نے عرشیہ کو چنا۔ وہ خاموش کھڑا اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا اور اب کچھ بھی کہہ رہی تھی۔ ادا، ہاں، وہ ایک دم بولی۔ وہ چند لمحے سر جھکائے کھڑا رہا، پھر رخ موڑا، ذرا سا جھک کر کونی ریلنگ پر ٹکائی اور کہا، جاؤ یہاں سے۔ ادا نے پوچھنا چاہا کہ تم نے کیا کہا، مگر اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا اور اس کے پیروں تلوں کی زمین ایک دم ہلی تھی۔ تو کیا وہ اتنا ناراض تھا؟ اس نے معذرت کے لفظ کہنا چاہے، ہونٹ ہلے ہی تھے کہ اس نے ذرا سا چہرہ موڑ کر اپنے کندھے سے اوپر ترچھی نظر سے ادا کو دیکھا اور اس کے ہونٹ ایک دم ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے اور وہ تب تک اٹھے ہوئے سر سیدھا کندھوں تک کے ساتھ کھڑا وہاں تک اس کی ہیلز کی آواز حتی نہ آئی جیسے وہ دور کندھے ڈھلک گئے تھے۔ جو من در آشی خود سوز داری، اگر تجھ میں ذرا سی دل کی تپش ہے تو پھر میری طرح اس اپنی آگ میں جل۔ زیر لب مصرع پڑھتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں خود پر ہنس دے اس نے جھک کر مشروب کا گھونٹ بھرا تھا۔ چمن در آتش خود سوز گر سوز دلے داری، سوز دلے داری، سوز دلے داری۔ منہ کیوں اتنا سوجا ہوا تھا آپ جناب کا؟ کسی تصویر میں بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ اتنی جلدی کیا تھی آخر منگنی کرنے کی؟ پسند کیا آ گیا تھا مجھ میں؟ پسند کرنے والی ایسی کوئی بات تو نہیں، تو پھر میری زندگی میں کیوں مصیبت ڈالی؟ وہ بری طرح سے تپی تھی اور بخت ہنس دیا۔ اچھا بتاؤ نا کیا مسئلہ ہے؟ بخت، میں اکلوتی اولاد ہوں، تعلیم کے چکروں نے مجھے ابو کے ساتھ وقت گزارنے دیا، ابھی فارغ ہوئی تھی کہ تم آ گئے۔ اس کا ناراض لہجہ کچھ ہلچل مچاتا ہوا تھا، یوں جیسے کسی بچے کی کوئی معصوم حرکت دل میں گدگدی سی کرتی ہے۔ اس میں اتنا منہ پھلا کر ایونٹ خراب کرنے والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ عرشیہ، آپ کہیں گی تبھی شادی ہوگی۔ فون کی دوسری طرف سے عرشیہ ایک پل کو ٹھہر سکی۔ سیریسلی؟ وہ بولی تو آواز مدھم تھی۔ یہ سوال کرنا بنتا تو نہیں تھا خاتون، اور عرشیہ ہنسی۔ تم اتنے ہی فرما بردار ہے تو زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ اچھے شخص ہو، تمہاری کزن نے ٹھیک کہا تھا، وہ بولی۔ بخت دوسری طرف ایک دم سناٹا چھانے پر عرشیہ نے اچنبھے سے اسے پکارا، بیزی ہوں، دوبارہ بات کریں گے۔ فون ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ عرشیہ نے سست روی سے فون کان سے ہٹایا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ دل میں کہیں اندر بہت گہرائی میں جیسے کوئی گرا پڑی تھی۔ تصاویر کی سافٹ کاپی اس کے پاس آ چکی تھی اور سب تصاویر وہ عرشیہ کو بھیج چکا تھا فائنل کرنے کے لیے۔ بابا اپنا موبائل دیں ذرا، پاس بیٹھے عبدالرزاق نے اس سے کہا۔ اس نے ہر وہ تصویر سلیکٹ کی جس میں ادا نمایاں تھی اور ولید کے نمبر پر سینڈ کر دی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ادا کے انٹرویو کے کلپس عبدالرزاق کے واٹس ایپ سٹیٹس پر لگائے تھے۔ ٹائم ٹو ایونج ولید
عبدالرزاق، اس کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے۔ یوں جیسے اس نے زندگی میں بے دخل کر دیا ہو۔ اسے رونا نہیں آ رہا تھا، دکھ نہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، بس دل اندر ہی اندر ڈوب رہا تھا، یوں جیسے کسی نے راہ میں ہاتھ چھوڑ دیا ہو، ایسے جیسے وہ اس پوری کائنات میں ایک دم اکیلی رہ گئی ہو۔ ایسی تنہائی تھی کہ جیسے کالی اندھیری رات میں کسی اندھیر غبا کے اندر بس وہ تھی اور اندھیرا تھا۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا، اسے برا بھی لگ سکتا تھا۔ کیا نہیں کیا، برا ہی لگنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ، توپے کے ساتھ بھلا یوں کیا جاتا ہے؟ حلق کے پاس سے سینے مسلتے ہوئے مسلسل اس کے پیر چکر میں تھے اور ایک دم وہ رکی اور فون پکڑا، چٹ کھولی اور وقت کو سوری کا پیغام بھیجنا چاہا تھا۔ "اٹس دا ٹائم ادا"، اس کے کانوں میں ایک جملہ گونجا تھا اور اس کے ہاتھ ڈھلک کر پیروں میں جا گرے۔ فون نیچے جا گرا اور ہاتھ کی مٹھیاں یوں بند ہوئیں کہ ناخن ماس میں گھپ گئے تھے۔ سر اونچا تھا اور ناک کے نتنے پھڑپڑا رہے تھے، ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ حلق سے کچھ نیچے اترتا دکھائی دیا اور میں نے کیوں سوچ لیا تھا کہ ساری عمر میں بخت کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے بخت کی راہ ہموار کرتی رہوں گی۔ اس نے تو کبھی انگلی پکڑ کر چلایا ہی نہیں تھا۔ تو ادا عبدالمالک، تم نے یہ خوش فہمی کیوں پا لی تھی؟ وہ وقت آ گیا تھا کہ وقت کا سامنا کیا جائے۔ چند گہری گہری سانسیں بھر کر اس نے جھک کر موبائل اٹھایا، انگلی کی پور سے آنکھ کی نمی کو صاف کیا، پھر موبائل کھول کر کل کے آرڈرز کی لسٹ دیکھی جو اسے ڈیلیور کرنے تھے۔ راہیں ایک ہونے کی بات ان دونوں میں سے کسی نے بھی شروع دن سے نہیں کی تھی، تو اب راہیں جدا ہونے پر جی ملال کیوں؟ اوہایو میں اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے اس کے موبائل پر جگہ بعد دیگر پیغامات موصول ہوئے تھے۔ اتنے میسیجز آنے پر اس نے ذرا حیرت سے اپنے موبائل کو دیکھا اور پھر بے اختیار کھول کر دیکھا۔ بابا کے نمبر سے میسیجز تھے۔ تجسس اور حیرانی دونوں نے ایک ساتھ اس پر حملہ کیا، اور جب پیغام اس کے ساتھ واضح ہوا اور ایک کے بعد ایک تصویر دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ہر تصویر میں وہ نمایاں تھی، مسکراتے ہوئے اٹھے سر کے ساتھ، ایک اعتماد سا تھا جو اس کے پورے وجود میں جھلکتا تھا، جیسے دنیا نے اس کے پیروں تلے رکھا ہو۔ ولید عبدالرزاق نے بڑے تعجب سے اسے دیکھا۔ کیا بدلا تھا اس میں؟ اس نے بار بار ان تصاویر کو دیکھا، زوم کر کے دیکھا، اور پھر وہ اس تصویر پر رک گیا، بخت اور ادا ایک دوسرے کو تکتے ہوئے، یوں جیسے ایک عمر کی شناسائی ہو، اور اس کے دل میں ایک دم اٹھنے والے جذبے نے اسے جھلسایا تھا۔ یہ مسکرا بھی کیسے سکتی ہیں؟ کیسے؟ اور بخت کو تو اس نے کبھی گھاس بھی نہیں ڈالی تھی۔ تو پھر وہ تصویر اس کے ذہن پر دباؤ کا باعث بن رہی تھی، ایسے جیسے دل کسی شکنجے میں کسا جا رہا ہو۔ اس نے چیٹ بند کر کے توجہ ہٹانی چاہی تو نظر بابا کے ڈی پی پر بنے سرپرائز دائرے پر جا کر رکی تھی۔ بے اختیار اس نے ٹیپ کیا تھا اور وہ آگے کلپس: بخت عبدالرحمن، میرے مینٹور، میرے دوست، میرے لیے یہ تعلق سب سے بڑھ کر ہے۔ ولید عبدالرزاق اپنی زندگی کے بدترین جھٹکے سے گلے مل رہا تھا۔ 3 لفظ کہہ دینے سے کوئی کیسے برباد ہوتا ہے؟ اس کی آنکھ کے لیے یہ منظر عجائب گھر کا سا تھا۔ چائے تو اس نے آرام سے میز پر رکھ دی، پر بسکٹ کی پلیٹ میں اس نے صحیح معنوں پر میز پر پٹکی تھی۔ بخت نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، جواباً غصے سے بھری گھوری آئی تھی۔ اس لیے ابھی منگنی نہیں کروانا چاہتی تھی؟ ہو گئے نا شروع تمہارے چکر اور میری مہمان نوازیاں؟ اس کے تپے ہوئے انداز کو یکسر انداز میں کرتے ہوئے اس نے چائے اٹھائی اور مزے سے بسکٹ اس میں ڈبویا اور پھر بائٹ لیا۔ ابو ابھی مجھے کھانے کی ایک لمبی لسٹ پکڑا کر گئے، تم سن رہے ہو؟ اور سننے والے نے بہرے ہونے کا عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے تیسرا بسکٹ اٹھایا۔ عرشیہ کا منہ لال ہوا۔ بچوں، ایسا کھانا کھلاؤں گی اب تمہیں تمہاری ساری نسلیں یاد کریں گی۔ تن پن کرتی ہوئی اٹھی مگر ایک ہی دم اسے جھٹکا لگا۔ بخت نے بازو سے اسے پکڑا اور صوفے پر واپس بٹھا دیا۔ اس کا دل دھک کر رہ گیا تھا۔ ایڈیٹ! وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ بیٹھ جاؤ، کوئی کھانا وانا نہیں کھانا؟ مجھے ہاتون، میں تو بس آپ سے ملنے آیا تھا، 5 دنوں کے لیے ٹور کے لیے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ غصہ ایک دم ٹھنڈا ہوا۔ فیری میڈس! عرشی، یہاں بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ کھانے کا کہا تھا تمہیں؟ احتشام صاحب اندر آتے ہوئے بولے تھے۔ اس سوال پر عرشیہ نے بخت کو دیکھا اور بخت نے مسکراہٹ دبا کر سر جھکایا۔ دیکھنے بنا جانتا تھا کہ آتش فشاں لاوا اگلنے کو پھر سے تیار ہے۔ اٹھو شاباش، جاؤ جا کر انتظام کرو۔ نہیں انکل، کھانا کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے ٹور لے کر جانا ہے، میں ذرا بزی ہوں، پھر کبھی سے۔ ابھی بس عرشیہ سے ایک کام تھا، اس لیے آیا تھا، وہ بلاخر بول پڑا، اور اس سے پہلے کہ وہ پھر سے بگڑتا۔ کیا کام تھا؟ وہ حیرانی سے بولی تھی۔ کام تھا تو کہتا، ابھی تک کون سی الف لیلا سنا رہا تھا۔ انکل، میں اکیلے میں عرشیہ سے بات کر سکتا ہوں؟ بہت مہذب انداز میں اس نے احتشام سے پوچھا تھا۔ شور بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ کہہ کر اٹھ کر باہر چلے گئے تھے۔
عرشیہ منہ کھول کر اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ شرم نہیں آئی ابو سے یہ بات کہتے ہوئے؟ وہ کیا سوچتے ہوئے؟ عرشیہ شدید غیر آرامدہ ہوئی تھی۔ انکل اچھے خاصے سمجھدار انسان ہیں، انہیں اگر برا لگتا تو اجازت ہی نہ دیتے، اس لیے اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں۔ آرام سے میری بات سنو۔ کہو میں ناپسندیدگی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا انگیجمنٹ میں ادا نے تمہیں ایک بریسلیٹ گفٹ کیا تھا۔ ہاں دیا تھا۔ اور بخت ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا جو وہ کرنے جا رہا ہے وہ غلط ہے اور وہ چیپ حرکت ہوگی، مگر صرف ادا کے لیے۔ اس نے جس نیت جس شوق سے بنایا تھا اسی طرح سے بنوایا تھا۔ وہ شدید تکلیف میں تھا اور اس کی برداشت اس سے ساری قوتیں صفر ہو گئی تھی۔ وہ اس بریسلیٹ کو کسی اور کے پاس کیسے دیکھ سکتا تھا؟ کیسے؟ بخت کھول کر کہو کیا مسئلہ ہے؟ عرشیہ کو اندازہ ہوا ہے کہ پلیز اس بات کو غلط مت لینا، مگر مجھے وہ بریسلیٹ واپس چاہیے۔ کچھ فیملی ایشو ہے۔ میں نے اس کی جگہ تمہارے لیے یہ خریدا ہے۔ اس نے پاکٹ سے ایک کیس نکال کر اور کھول کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ اس بریسلیٹ سے کئی درجے قیمتی اور خوبصورت بریسلیٹ تھا۔ عرشیہ نے ہاتھ سے اس کیس کو بند کیا۔ تم یہ نہ بھی لاتے اور مجھے اس بریسلیٹ کو لوٹانے کا کہتے تو یقین کرو بخت میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچتی۔ تم جیسا شخص یوں ایسے ہی کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ مجھے اس کی ریپلیسمنٹ تو کبھی چاہیے ہی نہیں ہوتی۔ مجھ پر اچھا گمان رکھنے کے لیے شکریہ تمہارا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی یاسیت سی اتری۔ میں لاتی ہوں۔ اور جب وہ وہاں سے جانے لگا تو یہ لے جاؤ بخت، یقین مانو اس کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے لیے ہی ہے، اس لیے تمہارے پاس ہی رہے گا۔ جو تحفہ جس کے لیے لیا جاتا ہے اسی کے پاس رہنا چاہیے۔ عرشیہ نے چند لمحے رک کر اسے دیکھا۔ کس مشکل کا شکار ہو بخت عبدالرحمن؟ وہ اپنی بائک سٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ ضرور اس حرکت پر طوفان اٹھاتی، مگر وہ جان گئی تھی کہ وہ مشکل میں تھا۔ وہ اس شخص کو زندگی بھر کسی مشکل میں تو دیکھنا چاہتی تھی اور اس کے دل نے ابھی ابھی اسے بتایا تھا۔ عرشیہ کی نگاہیں دور تک اس کی پشت پر جمی رہیں۔ السلام علیکم آنٹی، ادا کو بلا دیں پلیز۔ دروازہ رقیہ نے کھولا تھا۔ اندر تو آؤ۔ یوں ہی دروازے پر کھڑے رہو گے کیا؟ ضرور آتا، مگر ابھی وقت نہیں آنٹی، بس 2 منٹ کا کام ہے، آپ پلیز اسے باہر بلا دیں۔ اچھا بلاتی ہوں۔ اس نے عجلت بھرے انداز پر وہ اندر کو مڑ گئی تھی اور جب ادا نے پیغام سنا تو وہ ایک بہت غیر آرامدہ کیفیت کا شکار ہوئی تھی۔ وہ اس کا سامنا کیسے کر سکتی تھی؟ جاؤ بھی، وہ پہلے ہی جلدی میں ہے، اسے وہاں ٹکا دیکھ کر رقیہ نے کہا اور دوپٹہ سر پر برابر کرتے ہوئے دروازے تک آئی۔ آنکھوں پر گلاسز لگائے، پی کیپ پہنے، ایک پاؤں پر پیڈل پر اور دوسرا زمین پر ٹکائے، چہرے پر زمانے بھر کی تلخی سے جائے وہ وہاں کسی اجنبی کی طرح تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ گلاسز کے پار کسی آنکھوں کی تپش جھلسا سکتی تھی۔ ادا عبدالمالک کو نیا تجربہ ہوا۔ رخ موڑ کر بخت نے پاکٹ سے کیس نکالا اور ادا کی طرف بڑھایا اور اس کا دل دھک کر کے رہ گیا تھا۔ وہ لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا سکی۔ یہ آپ کے لیے تھا، آپ کے لیے ہے اور آپ کے لیے رہے گا۔ آپ اسے بھلا کسی کی کوڑے دان میں پھینک دیں مگر کسی اور کو نہیں دیں گی، آپ سمجھ آئی؟ بخت عبدالرحمن برہم لہجے میں رکھتا وہ حد تک اسے دیکھ رہی تھی۔ ادا آپ یہ پکڑیں گی؟ آواز کی سختی حد سے بڑھی اور جیسے ہی اس نے کیس پکڑا اس نے پوری قوت سے ہیوی بائک کو کک ماری اور انتہائی بری طریقے سے اس کا رخ موڑا اور اتنی رش بائک چلائی کہ ادا کا ہاتھ سینے سے پر جا ٹھہرا تھا۔ بخت وہ بے اختیار 2 قدم آگے آئی، مگر وہاں اب صرف ہاک اڑتی تھی۔ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو ولی؟ وہ تو تمہارے لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ یہ والی نہیں، کون سی؟ جس میں پرانے لیپ ٹاپ کا ڈیٹا سیو تھا۔ اس میں کیا چاہیے تھی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ بس مجھے کچھ چاہیے نا جو یوں سرگٹ الٹا کر رکھ دیا۔ اگسٹا غصے میں تھی۔ جا بجا دروازہ کھلے ہوئے چیزیں کارپٹ پہ بکھری ہوئی تھی اور کہیں وہ کرٹن اوندے پڑے تھے جن میں غیر استعمال شدہ اشیاء رکھی جاتی تھی اور ولید عبدالرزاق پاگلوں کی طرح اس فلیش ڈرائیو کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں سمیٹ دوں گی، آخر تمہیں چاہیے کیا؟ وہ بری طرح تپی تھی۔ ولید کے ہاتھ ایک دم رکے، جھکے سر کے ساتھ وہ ایک لمحے کو ٹھہر گیا اور پھر سر اٹھا کر اگسٹا کو دیکھا۔ کچھ پرانی تصویریں چاہیے۔ وہ کچن میں تھی جب دھڑام سے کچھ گرنے کی آواز آئی اور اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ جب وہ باہر آئی تو اس نے دیکھا ابو! ایک دم چیخ کر وہ آگے بڑھی تھی۔ ابو! شانوں سے پکڑ کر انہیں سیدھا کرتے ہوئے اس کی جان نکل رہی تھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ ایسے کیسے گر گئے؟ وہ پریشان تھی۔ رشیدہ پانی لاؤ، اس نے ملازمہ کو آواز دی۔ کچھ نہیں ہوا، بس ایک دم چکر سا آ گیا، نظر دھندلا سی گئی ہے۔ آپ اٹھیں، چلیں ڈاکٹر کے پاس۔ ارے میں تو خود ڈاکٹر ہوں۔ رشیدہ کے ہاتھ سے پانی لے کر پیتے ہوئے انہوں نے بات مذاق میں اڑانی چاہی۔ بھلا چنگا ہوں، کہہ تو رہا ہوں، بس نظر دھندلا گئی تھی۔ انہوں نے جھک کر آنکھیں ملی اور جب انہوں نے چہرہ جھکایا تو ایک دم عرشیہ کی نظر ان کے ماتھے پر پڑی۔ وہاں زخم سے خون کے قطرے رس رہے تھے اور ان کا دل دھک کر رہ گیا تھا۔ ابو! آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ کہاں؟ چہرہ اٹھا کر کہتے ہوئے انہوں نے عرشیہ کو دیکھا اور عرشیہ نے اس نے اپنا دھک دھک کرتے دل کی آواز اپنے کانوں میں سنی تھی۔ عجیب بات ہے بھائی،
باہر کے لوگوں کو کھانے بنا بنا کر بھیجے اور گھر کو کی دعوت کے لیے وقت نہیں۔ کمال ہی نہیں ہو گیا؟ مزاج کی برہمی ماتھے کے بلوں پر اچھی طرح ظاہر ہو رہی تھی۔ امی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے آرڈر بک کیے ہوئے ہیں، اب اگر گھر میں ہونے والی دعوت کی تیاری کروں تو آرڈر کیسے ڈیلیور کروں گی؟ گھر والوں کو سمجھانے سے تو بہتر ہے بندہ سارا کسی دیوار کے پر دے مارے۔ وہ سر ہاتھوں پر گرائے بیٹھی تھی۔ لو تو وہ جو دو ہیلپرز رکھے ہوئے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ ان کے یوں چمک کر بولنے پر ایک دم سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ چند لمحے بے بسی سے انہیں تکتی رہی اور پھر اس کے کندھے ڈھلک گئے تھے۔ وہ صرف میری مدد کرتے ہیں، کھانا میں خود بناتی ہوں امی۔ اور یا خدا کوئی تو ایسی زبان سمجھا دے کہ جس سے ماں کو سمجھا سکوں۔ بڑی لاچاری سے اس نے چھت کو دیکھا۔ یہ چھت کی طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ اتنی سی بات پر ماں کی اٹھنے کی دعائیں کھا رہی ہو ہیں؟ ادا تمہارا ہونٹ اتنا سفید ہو گیا ہے؟ اس کے ڈھلکے ہوئے کندھے ایک دم سیدھے ہوئے۔ امی وہ احتجاجاً بولی، بیچارگی کی تصویر بنے انہیں دیکھنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کل دعوت ضرور ہوگی، چاہے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں۔ اللہ نہ کرے۔ وہ دہل کر بولی، امی ایسا نہیں ہوتا، آپ رات کو سو کر اٹھیں اور صبح مجھے کہیں آج فلاں کی دعوت ہے اور میں ایک بزنس کرتی ہوں، پلیز اس بات کو سمجھیں۔ ماں کا ہاتھ پکڑے ٹھہر ٹھہر کر بڑے پیار سے سمجھانے کی ایک کوشش کی۔ فلاں نہیں، تمہارے تایا ہیں اور ان کی بھی نہیں ہو سکتی؟ کہا نا میرے بزنس ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تجھے پیسے کی پڑی ادا؟ بتا کتنے کے آرڈرز ہیں، اس سے دوگنے دیتی ہوں۔ پر میں کل عرشیا کی فیملی کی دعوت ہوگی۔ اسے جھٹکا لگا۔ آپ نے تایا کہا تھا؟ ہاں وہ بھی تو ہوگی، عرشیا کو اکیلے تھوڑا ہی بلاؤں گی۔ بتا کتنے پیسے؟ اور اس کی دائیں کلائی میں موجود دھات کے اس ٹکڑے نے دہہ کر اس کو ایک دم سے اس کے دل کو جلایا اور اس کے سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ عرشیا سے کس طرح سے یہ بریسلٹ مانگ کر لایا ہوگا، سوچ کر اس کا دل ڈوبتا تھا۔ کوئی سوال سا تھا جو اس کے وجود کو چٹکاتا تھا۔ بولو۔ رقیہ کے کندھا پکڑ کر ہلانے پر وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ نہیں امی، کل نہیں ہو سکتا، سوری، تیز لہجے میں کہہ کر وہ رکی نہیں تھی۔ رقیہ جو بولنا شروع ہوئی تو تارا جھک ہو اس کے پاس آئی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں منع کر رہی ہیں؟ میں ایکچوئل میں وقت نہیں نکال سکتی، تم لوگ سمجھو اس بات کو، بزنس ہے میرا۔ تو اب پھر چراغ تلے اندھیرا ہوگا، گھر کی دعوت کے لیے باہر سے کھانا آئے گا۔ تارا کے ماتھے پر بل، یہ کب کہا میں نے؟ تو پھر مجھ سے بات تو کر لیتی، میں پھر اپنا اسکیجول اسی حساب سے ترتیب دیتی، ٹائم نکال لیتی۔ اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ دعوت کی وجہ سے اپنے آرڈر کینسل کر دوں؟ وہ بے حد تپی ہوئی تھی۔ یعنی آپ سے ٹائم لینا پڑے گا؟ تارا کے ماتھے کے بال گہرے ہوئے۔ ظاہر ہے بجو۔ تارا حیرت سے اور غصے سے اسے دیکھتی تھی۔ ابو جب جاب کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ہاں؟ دونوں ہاتھ کولوں پر رکھے اور اس نے آبرو اشارے سے پوچھا تھا۔ تارا نے خاموش ہو کر اسے دیکھا۔ کہیں جانا ہے، کوئی کام کرنا ہے، گھر کا کوئی کام کروانا ہے، اتوار کا انتظار کیا جاتا ہے، یعنی کہ ابو کی چھٹی کے دن کا۔ لیکن نہیں، مردوں کی جاب بزنس اہم ہے، عورت کی جاب اہم نہ بزنس، اسے پروٹوکول ہی نہیں ملتا۔ اور تارا کی خاموشی اور گہری ہوئی۔ وہ ٹھیک کہتی تھی۔ ادا اسے دیکھ رہی تھی اور خاموشی سے زمین کو، پھر گہری سانس بھر کر بولی تھی، اچھا اب اس کا کوئی حل تو ہوگا نا؟ ہے نا؟ مجھ سے پوچھو، مجھے بتاؤ، مشورہ کرو، میں اپنے اسکیجول میں سے وقت نکال لوں گی، مینیج کر لوں گی۔ اور امی کو کون سمجھائے گا؟ تارا کا لہجہ تیکھا تھا اور ادا عبدالمالک کے چہرے پر بڑی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ ابو امی اور ابو کی جنگ کروائیں گی کیا؟ تارا بوکھلا کر بولی۔ ابو کے علاوہ امی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ تارا اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ہائے میرا بھائی، میری جان، میں کیوں نہ گر گئی تمہاری جگہ؟ پھوپھو باہر سے بولتی ہوئی آ رہی تھی جو ابو کو دبا کھلا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ شاک کے مارے ایک دم رکا۔ ان کو کس نے بتایا؟ میں نے ہرگز نہیں بتایا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر احتشام صاحب بے اختیار بولے۔ پھر مجھے کیا معلوم؟ جاؤ دیکھو انہیں، ورنہ چند لمحوں کے بعد پورا محلہ اس گھر میں جمع ہوگا۔ اب تو اللہ حافظ ہے، بڑبڑا کر کہتے ہوئے وہ اٹھی۔ السلام علیکم پھوپھو۔ السلام علیکم پھوپھو کو زوردار سلام کرنے کے بعد اس نے ساتھ کھڑے عماد کو بھی سلام کیا۔ ارے عرشیا، میں کوئی امریکہ میں نہیں تھی جو تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ یہ تو اپنی رشیدہ نہ بتاتی تو ہم تو لا علم ہی رہتے۔ اور ادھر میرے بھائی پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو بل بل بہنے لگے۔ پھوپھو کی ابو سے محبت میں کوئی دو رائے نہیں تھے اور ان کی کچھ باتیں سے عرشیا کو اختلاف تھا۔ بس کرے نا پھوپھو، شکر ہے زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ آئے نا، اندر تو چلیں ابو کے پاس۔ دونوں شانوں سے انہیں تھام کر ساتھ لگاتے ہوئے وہ اندر لے آئی تھی اور اندر جا کر وہ پھر چہکو پہکو رونے لگی۔ ہائے احتشام الدین، لڑکی ذات تمہیں کہاں ہسپتالوں میں لے کر دوڑے گی؟ کہا تھا میرے عماد کو فرزندی میں لے لو، پر ہم تو جی گنوار ہیں نا، پینڈو ہیں۔ عماد کم پڑھا لکھا ہے، اگر یہاں ہوتا تو بچی یوں خوار نہ ہوتی۔ یہ تھی اختلاف کی وجہ۔ کمرے میں ایک دم خاموشی پھیلی تھی۔ میں چائے لاتی ہوں۔
وہاں اٹھ کر جانا بہتر تھا۔ رشیدہ وہ کچن میں آ کر دھاڑی تھی۔ جی باجی۔ اور کوئی رشیدہ کے سامنے کی اداکاری تو دیکھتا۔ کتنی دفعہ منع کیا کہ ادھر کی باتیں ادھر نہ کیا کرو۔ کوئی اور ہوتا تو عرشیہ اس کے اتنے غصے سے بولنے پر اس کی جان ہوا ہو جاتی، پر وہ بھی رشیدہ تھی۔ قسم لے لیں باجی، میں تو بس اماں کو یہی کہا تھا کہ صاحب جی گرے ہیں۔ اب اماں نے اگر پھوپھا جی ان کو بتا دیا تو میرا کیا قصور ہے؟ نہیں رشیدہ محترمہ، آپ کا کوئی قصور نہیں، قصور میرا ہے جو تم پر ترس کھا کر تمہیں گاؤں سے یہاں لے آئی تھی۔ جملے کا پہلے حصہ بہت پیار سے ادا ہوا تھا اور دوسرا حصہ دانت پیستے ہوئے۔ وہاں رہتی اور روز اماں سے پٹتی، نہ ہی اسکول کی شکل دیکھتی، اور بھی ٹھیک تھا۔ معاف کر دینا عرشیہ باجی، پلیز دیکھیں آئندہ نہیں کروں گی۔ بس اس کی عرشیہ کے پیروں بیٹھنے کی کسر رہ گئی تھی۔ اچھا، تم نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا اور نہ ہی تمہارے یہ ڈرامے ختم ہوں گے۔ چلو چائے تیار کرو۔ اور پھر فریزر سے بھی کباب نکالتے ہوئے بولی تھی، اتنی سگڑ نہیں تھی عرشیہ محترمہ، آن لائن فروزن فوڈ منگوا کر فریزر بھر رکھا تھا، اور جب رشیدہ کے ہاتھ جا کر سامان بھیج کر وہ خود چائے لے کر جانے لگی تو ایک دم عماد آیا۔ آپ کیوں آ گیا عماد بھائی؟ میں چائے لا رہی تھی۔